نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران آیت نمبر 92 پीछे से सारा लेसन सबका कंप्लीट है ना आयशा कंप्लीट है सुन लिया था हाँ जी। कंप्लीट है। फोर इसकी फोर स्टार्ट हो गया है। यस तो फोर की स्टार्ट वाली तो आई ही नहीं है जो पहला पढ़ाया है। नहीं मतलब आज स्टार्ट करना है हमने उसको हाँ जी पिछले मैंने सारे सुन लिए हैं। ओके ठीक है सो आल इमरान आयत नंबर 92 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ترجمہ لن ہرگز نہیں تنالو تم پا سکتے البر نیکی کو حتیٰ یہاں تک کہ تنفقو تم خرچ کرو مما اس میں سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے من شیئن کوئی چیز فإنا تو بے شک اللہ علیہ بھی علیم اسے خوب جاننے والا ہے پہلے اہل کتاب یہود کے اعمال پر جو تبصرہ کیا گیا تھا سارا وہ حقوق و فرائض میں جو ہے بدعہدی کرتے تھے جب رسم و رواج کو فالو کرنے پر خود کو جو ہے وہ دین پر سمجھنے کو کہتے تھے کہ جب کچھ ریچولس پہ کو فالو کر لیا اٹ مینس کہ وہ دین پر ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ محض کہنے سے بات نہیں چلے گی کہ جب تک ہم اللہ کے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں نا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ثبوت بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس جیسے بنی اسرائیل دعویٰ کرتے تھے تو اس ثبوت میں کیا ہے جو جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی خاطر تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے نا تو اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو ان میں لوگوں میں نا یہودوں میں بخل اور حرص بہت زیادہ تھی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اس لیے نیکی کی روح پانے کے لیے اپنی پسند کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا ان کو کہا گیا جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو بہت سے صحابہ کرام نے اپنی محبوب چیزوں کا جائزہ لیا تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہت مالدار شخص تھے کہ مسجد نبی کے سامنے ایک باغ تھا بیڑا کا تو انہوں نے یہ آیت سن کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں باغ دینے کا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا زاد بھائی کو دینے کے لیے کہہ دیا کہ آپ ان کو دے دیں کیونکہ بہترین صدقہ بھی وہ ہے جس کی ابتدا انسان اپنی فیملی سے کرتا ہے اپنے خاندان سے کرتا ہے اسی طرح پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے انہوں نے اپنی کنیز اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کی زمین ان کو بہت پیاری تھی اس کی پیداوار جو ہے وہ صدقہ کرنے کو کہہ دی انہوں نے اور اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے اسامہ بن زید کو دے دیا تھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ان کا گھوڑا انہی کے بیٹے کو دے دیا صدقے کے طور پہ تو ہم سن کر کبھی جو ہے نا بعد میں کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اچھا ہم کریں گے میں سوچتی ہوں میں دیکھتی ہوں ابھی تھوڑا میں بزی ہوں تھوڑا سا ٹائم نکلتا ہے نا پھر میں یہ کام کرتی ہوں پھر میں سوچوں گی اور صحابہ کرام کا کیا عمل تھا جیسے آیت نازل ہوئی اسی وقت
انہوں نے اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے، بلکہ دے دی، ارادہ بھی نہیں رکھا، دے دی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ہم لوگ جو ہے وہ صدقہ کرتے ہیں نا، باہر کسی کو دے دیتے ہیں کہ مطلب مانگنے والا باہر آتا ہے، موسٹلی ہم لوگ جو سڑکوں پہ چوکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، وہ پروفیشنلز ہیں۔ ہاں اگر آپ کے سرکلز میں نہیں ہے، بٹ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جتنا پاکستان جو ہے وہ ڈوب رہا ہے، مطلب جو اس کی اکانومی کے حالات ہیں، بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جن کی ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی، تو ہمیں ان کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ انفیکٹ ہمارے فیملیز میں بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ، تو ہم لوگ ایز سچ تو ان کو پیسے نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ ہاں جیسے اب عید آنے لگی ہے تو اچھا سا ڈریس دے دیا، رمضان آنے لگا ہے تو ایز اے پریزنٹ مطلب کچھ گفٹ ان کو دے دیا جائے، مطلب اس طرح سے کچھ نہ کچھ مواقع آتے ہیں تو ان کو ان کے گھر جا رہے ہیں، اچھا ملنے کا دل کر رہا ہے تو فروٹس لے کے چلے گئے، اچھا مطلب کوئی بھی چیز اچھا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں نہیں ہے تو آپ وہ پرووائڈ کر دیں، تو اس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے کسی کی سفید پوشی کا بھی۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنی محبوب ترین چیز یہ نہیں دیکھا اس کی قیمت کیا ہے، سب سے محبوب ترین جو انسان جس کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ ابھی سوچے کہ آپ کے پاس کیا ہے سب سے محبوب ترین، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو میں کسی کو دوں، اپنا موبائل، لیپ ٹاپ، میرے لیے تو فی الحال یہی ہے، کیونکہ ساری میری ڈپینڈنسی ان دونوں کے اوپر ہے، ان دونوں کے علاوہ تو میری زندگی کوئی نہیں ہے۔ تو اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اعمال جو ایمان ہے نا کہ کس قدر مضبوط ہے۔ اب آف کورس کہ ایک جو چیز آپ کے وہ لائیولیہڈ کے لیے، آپ کی جو دن کے جو کہہ لو کہ جیسے میری اسٹڈیز کے لیے یوز ہو رہا ہے، اگر میں یہ اس کو کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہوں تو وہ آف کورس پھر میرے لیے جو ہے وہ ایک ناسمجھی ہوگی ضرور، کہ ہاں اب اس سے میں جو فائدہ لے رہی ہوں، جو میرے پاس اور کوئی بہترین جو چیز ہے، اپنی کوئی اسکل ہے میرے پاس بہت بہترین، اور میں اس کو شیئر کر سکتی ہوں، میں کچھ دوسروں کو سکھا سکتی ہوں، بٹ میں اس کو صرف اپنا ہی سمجھ گیا کہ نہیں یہ میری اسکل ہے، میں نے بہت محنت سے اس کو یوٹیلائز کیا ہے، یہ میرے پاس کوئی انکم آئی ہے تو میں نے بہت محنت سے اس کو کمایا ہوا ہے، تو یہ میرے لیے ایک وہ ہو جائے گا، ایک پھر میرا ایمان جو ہے اس میں کمزور ہے۔ تو اس طرح سے اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے لیے کون سی بہترین چیز ہے، کوئی سوٹ ہو سکتا ہے، تو یہ سوٹ تو آنے جانے والی چیز ہے نا، آپ اپنا کوئی اچھا سا ڈریس ہو سکتا ہے، کوئی اچھی سی کوئی جولری ہو سکتی ہے، مطلب کچھ بھی، کچھ گھر میں اچھا بنا ہوا کھانے میں آپ کا فیوریٹ ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ آپ کھائیں، تو لیٹس ٹرائی کہ اس میں آپ بھائی ہے یا کوئی بھابھی یا بچے کچھ بھی ہے، مطلب گھر میں جو بھی فیملی ممبر آپ کو پتا ہے اس کو بھی زیادہ پسند ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کو زیادہ دیں۔ بعض دفعہ کچھ میٹ پیس کے پیسز بہت اچھے ہوتے ہیں، تو جیسے لیگ پیس کچھ کو بہت کھانے کا شوق ہوتا ہے، تو لیٹس ٹرائی کہ جو چیز آپ کو بیسٹ لگتی ہے نا اپنے لیے، وہ کسی اور کو دیں، اور وہ خود بالکل بھی نہ لیں، کیونکہ ایک یہاں پہ یہ چیز ہے نا کہ اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں، ہاں اگر ایکسٹرا ہے تو وہ آپ لے لیں، لیکن ایکسٹرا بھی اگر آپ خود لے رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ والا لیول تو نہیں آ سکتا نا۔ ٹرائی ٹو گیو آل ٹو ادرس، جو آپ کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز ہے۔ اور یہاں پر جب انہوں نے صحابہ کرام نے دینے کا ارادہ رکھا تھا نا، تو ایک صحابہ کے پاس دو باغ تھے جن میں سے وہ دونوں ہی دینا چاہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک اپنے پاس رکھنے کا بھی کہا تھا کہ آپ کو صدقہ دیتے وقت خود بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ نہیں ہو جانا، کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بیسک نیسیسٹیز کے لیے پھر آپ خود ایک محتاجی کی لیول پہ چلے جاؤ، تو اس لیے دیکھیں کہ محبوب کیا چیز ہے اور ہم کیا میں اس کو دے سکتی ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر۔ جو محبوب چیز کا مطالبہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مطالبہ محبوب چیز کا، یہ نہیں قیمتی چیز کا۔ بعض لوگوں کے لیے محبوب چیز قیمتی ہو سکتی ہے، بٹ ضروری نہیں ہے، مطلب جن کے پاس بہت پیسے، بعض دفعہ کچھ ہمیں بھی پیسوں سے آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کو پیسوں سے غرض نہ ہو، لیکن بعض دفعہ کچھ چیز ہی اتنی اچھی ہوتی ہے جس کے کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی نا، لائک تو مطلب کچھ بھی، بعض دفعہ رنگس ہمارے پاس اتنی ساری پڑی لیکن ایک ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، تو اس طرح سے کہ اپنی جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے نا اپنے خود کو، اور اس کو جو ہے وہ
अल्लाह ताला की राह में देने का सोचें। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने आजमाइश भी नहीं दी कि सारा का सारा दे दो। यहाँ पर लिखा हुआ है पांच हिस्सा, मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से जो तुम पसंद करते हो, मतलब कि जो तुम पसंद करते हो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा। ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीजें होगी ना कि उन्होंने मटेरियलिस्टिक चीजें दी थी हमें। बाज दफा कुछ को नींद बहुत प्यारी होती है, और बाज को अपनी जात, अपनी मैं बहुत प्यारी होती है। बाज को कुछ दोस्त बहुत प्यारे होते हैं, या कुछ को अपने पर्सनैलिटी से इतनी सेल्फ ऑब्सेशन होती है कि वो अगर उन्होंने वो जो है वो ड्रेस अच्छे तरीके से नहीं ना किया हुआ, वेल ड्रेस नहीं है, वो किसी के सामने बिल्कुल भी नहीं जाते। नहीं, अच्छी बात है, वेल ड्रेसिंग करनी चाहिए, बट इतना सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि वो बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं जाते। तो एक जो अपनी पर्सनालिटी है ना, मतलब उससे मोहब्बत, वो उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, अल्लाह ताला के खातिर उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए। अगर ऐसी है ना हमारी पर्सनैलिटी कि हम किसी के सामने नहीं जाते तैयार हुए, वेल ड्रेस हुए बगैर, तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम नमाज में अल्लाह ताला की खातिर जब कुरान पढ़ रहे होते हैं, क्या हमारी कंडीशन तब भी वैसी होती है। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने जो है वो अपना रफ होलिये में नहीं जाना पसंद करते, तो अल्लाह ताला के सामने तो नहीं कभी चले जाते। अल्लाह ताला के सामने आपके डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं है। जब हमारी ज़ात में अ, नारवा बर्ताव आता है ना, जब हम कुरान पढ़ रहे हैं, तब दूसरों की बहुत सी चीज़ों को हम लोग को अपने अंदर जो है चेंज करना पड़ता है, दूसरों की बातों को सहना पड़ता है। अ, हमें भी अपनी सेहत के लिए भी स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करनी पड़ती है। तो और क्योंकि हम लोगों ने कुरान के लिए वक्त को एडजस्ट करना है, अब फॉर एग्जांपल ये टाइम में हम लोगों ने कुरान पढ़ा, माइट भी आप में से बहुत से काम जो है वो छोड़ के आए हों। तो ये एक, आपने अल्लाह ताला के लिए अपने वक्त को निकाला, ये भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक महबूब तरीन चीज़ है, जो आप अल्लाह ताला के लिए दे रहे हैं, क्योंकि वक्त से कीमती कुछ नहीं है। अगर आपके लिए वक्त वाकई में कीमती है, कुछ बहुत मसरूफ होते हैं वो अपने वक्त को नहीं कुर्बान करना चाहते, तो सबसे पहले तो अपने वक्त को कीमत, वो कीमती जाने। और सेकंड पे, इस वक्त में जो हमने अल्लाह ताला को टाइम देना है, और जो बाकी जो चीज़ें उसमें से कंप्रोमाइज़ हो रही हैं उनको एडजस्ट करना है, कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना है, उनको एडजस्ट करना है उसके अकॉर्डिंग, कि अल्लाह ताला के लिए नमाज और कुरान भी पढ़ा जाए टाइम पे, और जो बाकी काम है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाए। अच्छा, इसके अलावा भी हम लोग को एक और बड़ी बहुत ज़्यादा एक एडिक्शन होती है, अपने फ्रेंड से बहुत लंबी चौड़ी बातें करना। लाइक अक्सर स्टेटस लगाते हैं, 1 घंटे की कॉल की है फ्रेंड्स के साथ, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की। तो इतनी लंबी गुफ्तगू करते हैं, तो क्या हमने कभी इतना लंबा उस गुफ्तगू में अल्लाह ताला का जिक्र किया है? आई एम डैम श्योर कि हमारी जब किसी से डिस्कशन होती है ना, मेरी रिसेंटली हुई एक के साथ, और उनको मतलब जो कुरान की बात थी ना, मैं सिर्फ वही उनको सामने बयान कर रही थी कि जस्ट मेक पेशेंस पे, सब्र रखो। तो फिर नहीं टॉलरेट किया, क्योंकि जब बाज़ दफ़ा हम इंसान अपनी मतलब की बात ही ना सुन रहा होता, वो नहीं सुनना चाहता, फिर वो छोड़ देता है। तो अपने अंदर जब आपको कोई मुश्किल हालात पेश आए, आपको आपको पता पहले से होना चाहिए कि आपने मशवरा किससे लेना है, कि कौन है जो आपको बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं, ना कि आप उस टाइम ये देखें कि इस मामले के अकॉर्डिंग मेरे हक में कौन फैसला दे सकता है, मेरी हाँ में हाँ कौन मिला सकता है। तो ये उस टाइम जो है अल्लाह ताला की सही तरीके से जो आपको गाइड कर सकते हैं ना, अल्लाह ताला के दीन से जुड़ा हुआ होगा, वही आपको उस फेज से निकालेगा भी, आपको सुनेगा भी, आपको निकालेगा भी, और बेहतरीन सोल्यूशन भी देगा। और उसको नहीं सुनेंगे, इट मीन्स कि हमारे अंदर सेल्फ ऑब्सेशन इतनी ज़्यादा है, हम इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, इतना खुद से प्यार है कि हम खुद को गलत किसी के सामने नहीं सुन सकते, कि मैं गलत, हाउ इट कुड बी पॉसिबल। ठीक है। तो बहुत से लोग जो है अगर अच्छा, इसमें एक और ये भी पॉइंट आता है कि बाज़ दफ़ा जो औरतें फीमेल्स होती हैं, उन्हें में ज़्यादा शौक देखा जाता है घर को सजाने का। वो अल्लाह ताला की वो सॉरी अपने घर से इतनी मोहब्बत करती हैं, इतना मतलब इंटीरियर्स का बहुत अच्छा सा, फिर बहुत सारी डेकोरेशन पीसेस ला के रखे जाते हैं,
اور آف کورس جتنے زیادہ چیزیں گھر میں ڈیکوریشن پیسز پڑے ہوں گے اس کی صفائی کا تو خیال رکھنا پڑے گا نا. اور ایک ایک میڈ بھی اگر ہوتی ہے تو وہ بھی ٹھیک سے نہیں دھو کرے گی، یا پھر آپ کو ڈر لگ رہے گا کہ بہت قیمتی ہے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے. ان کیس اگر آپ گھر میں میڈ ہے تو اگر خود کرے تو اس میں انسان اتنا بزی ہو جائے گا. ابھی خود دیکھ لیں کہ ابھی جسٹ کھانا اور بیسک نیسیسٹیز کے علاوہ ایکسٹرا برڈن گھر کی سجاوٹ اور پھر اس کی صاف ستھرائی وغیرہ کرتے رہے. کہاں ٹائم ہوگا کہ ہم قرآن کے لیے وقت نکال لیں؟ تو جس کو گھر سے محبت رہنا ہے اس کو اپنے گھر کی محبت قربان کرتے ہوئے قرآن کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت اس طرح سے قربان کرنا ہوگا اس کو. اور یہ صرف انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ تبھی دے سکتا ہے جب وہ اس کے اندر حسد اور بخل نہ ہو اور وہ شوق کے ساتھ نیکی کرنا بھی چاہتا ہو. پھر کل طعام ہر کھانا کانا ہے ہلن حلال لی بنی اسرائیل کے لیے، اللہ مگر ما جو حرام کے اسرائیل نے اعلیٰ نفس ہی اپنے نفس پر. بنی اسرائیل پر ہر کھانا حلال تھا مگر انہوں نے خود ہی اپنے نفس پر حرام کیا ہوا تھا من قبل اس سے پہلے ان کے تنزل کی نازل کی جاتی ہے تو رات نازل کرنے سے پہلے انہوں نے خود پر ہی جو ہے وہ بہت سا کھانا حرام کیا ہوا تھا. پھر قل کہہ دیجیے فاتو پس لیا بطور تورات کو فتلو، پھر پڑھو اس سے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آ، شکر کرنے کی بھی توفیق دیتے ہوتے ہیں. آ، انسان شہید. اچھا، جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں چیزیں حلال ہیں نا وہ اسرائیلیوں پر بھی حلال تھیں. ان پر وہ سب چیزیں حلال تھیں. ان پر نا حرام صرف تین طرح کی چیزیں تھیں. جو یہاں پر انہوں نے حرام کیا نا کہ بنی اسرائیل نے خود پر حرام کیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء نے جو ہے وہ ان کے جو علماء تھے انہوں نے خود ان پر حرام کر دی تھی. اور ان کی خود کی سرکشی کی وجہ سے مطلب خود سے ہی انہوں نے کچھ چیزیں خود پر ہی حرام کر لی. اور کچھ بزرگوں کی رسم کے طور پر چلا آ رہا تھا. تو انہوں نے اس طرح سے جو ہے نا یہ تین وجوہات کی وجہ سے انہوں نے خود پر ایکسٹرا چیزیں حرام کی ہوئی تھیں. تو اور یہاں پر جو آتا ہے نا کہ بھی اللہ مگر جو حرام کیا اسرائیل نے، ایسا اسرائیل جو ہے نا بھلے کن کو کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو جو حرام کیا اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر، وہ انہوں نے کس وجہ سے کیا تھا کہ نو نو سوری سوری میں نے مکس کر دیا سوری. یہ اسرائیل نو ڈاٹ کہتے ہیں انہیں کو ہے، بٹ یہاں پر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ یہاں پر انہوں نے حرام اس لیے کیا تھا کہ نظر مان کر انہوں نے خود پر نفس کشی کے لیے مطلب نظر مانتے تھے. تو یہ اس طرح سے نا کچھ ڈفرینٹ مراد ہے. میں نے یہاں پر مس کیا ہوا ہے تھوڑا سا پوائنٹ. میں اس کو جو ہے نا کل کلیئر بتاؤں گی کہ یہاں پر ایگزیکٹ اس کا. بٹ یہاں پر دو چیزیں تھیں میں یہاں پر مکس کر رہی ہوں. اور بیماری کی وجہ سے کچھ چیزیں منع تھی تو انہوں نے خود پر حرام کر لی تھی. تو وجوہات یہ تھی، بٹ یہاں سے ایگزیکٹ اسرائیل مراد کون ہے تو یہ میں آپ کو کل ایگزیکٹ بتاؤں گی، ٹھیک ہے. ترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے کہ یہودیوں نے پوچھا کہ اسرائیل پر کون سی چیزیں حرام تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنگل میں تھے اور ان کو بیماری لگ گئی تھی جس کی وجہ سے یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا انہوں نے خود پر. تو اسرائیل نے جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو چھوڑا وہ بھی انہوں نے حرام کر لی. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی پسندیدہ چیز چھوڑی نا کہ اچھا مجھے یہ چیز بہت محبوب ہے. جیسے ہم لوگ کو فار ایگزامپل آج کل کے دور میں ہمیں فاسٹ فوڈ بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے اس سے ہمارے سائڈ افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. اس کو ہم لوگ اگر ڈیلی روٹین میں کھاتے ہیں تو ہم اس کو منیمائز کر لیں، کم 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 کھا لیں تاکہ ہماری باڈی پہ زیادہ سائڈ افیکٹس نہ آئیں. تو جو چیز انہوں نے پسند تھی انہوں نے چھوڑی تو ان لوگوں نے کیا کیا ان کی محبت میں آ کے حرام ہی کر لی کہ نہیں انہوں نے چھوڑی تھی تو ہم نے بھی ہمارے پر بھی حرام ہو گئی ہیں. تو یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو قوم تھی انہوں نے اسرائیل کو دیکھتے ہوئے خود پر حرام کر لی تھی. تو ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تم لوگوں نے چیزیں حرام کی ہیں نا تو تورات کو لے آؤ تو دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ حرام جو تم لوگ اگر تو تم لوگ سچے ہو. ہمیں تو جو کہ افطرا گھر لے اللہ اللہ پر کذبت جھوٹ من بعد بعد ذالک اس کے فاولئک تو یہ لوگ ہیں ہم الظالمون
جو ظالم ہیں۔ اس حرمت کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ کل کہہ دیجیے صدقہ، سچ فرمایا اللہ نے، فتابعوا تو پیروی کرو ملت ابراہیم علیہ السلام کی، حنیفاً جو یکسو تھے، وما اور نہ کانا تھے وہ من المشرکین، مشرکین میں سے۔ ملت ابراہیم جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، وحدہ لا شریک کی، اور کسی کو اس کا شریک نہیں تھا بناتے، اور اللہ تعالیٰ کو ہی حلال اور حرام کا مالک سمجھتے تھے، اور وہ روز جزا پر بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سچ فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہیں۔ اور کل ان بے شک اولا پہلا بیت گھر وزیا جو بنایا گیا للناس سے لوگوں کے لیے، للذی یقیناً وہی ہے جو ببکۃ مکہ میں ہے، مبارکن مبارک بابرکت، وہدن اور ہدایت ہے للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ ان کا نا بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو نا قبلہ بنانے پہ بہت اعتراض تھا۔ یہ آیت نا اس کے جواب میں ہے کہ تمام انبیاء نے بیت المقدس پر ہجرت کی تھی۔ یہ ان کی غلط فہمی تھی کہ پہلا گھر بیت المقدس ہے، جبکہ پہلا گھر خانہ کعبہ تھا۔ تو ابو ذر رضی اللہ نے پوچھا پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خانہ کعبہ۔ پھر پوچھا دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو پہلی خانہ کعبہ ہے، دوسری مسجد اقصی ہے، ٹھیک ہے، بیت المقدس بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی خانہ کعبہ اور جو خانہ کعبہ ہے وہ کس نے خانہ کعبہ اور اس کے درمیان بیت المقدس کے درمیان، یس، یہ بہت زیادہ دور ہے۔ لیکن جو ایمان اور یقین کی کیفیت جو وہاں ہوتی ہے نا وہ یہاں نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ حج کرو تو سنبھال کے رکھو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت عرصے تک رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، تو اس چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی کہا جاتا ہے۔ اگر انسان گناہوں میں ملوث ہو جائے نا تو آہستہ آہستہ وہ کیفیت بھی اس کی جانے لگتی ہے۔ جو عمرہ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ فیل کر سکتے ہیں۔ ایون اگر جو نہیں بھی گئے مسجد کبھی جمعہ یا کسی بھی کام کے لیے مسجد گئے ہوں یا کسی اچھے مجلس میں گئے ہوں، اس مجلس کی کیفیت ہمارے اوپر ایک طاری ہوتی ہے، اور وہ تب تک رہتی ہے جب تک ہم کوئی گناہ کا کام نہ کر لیں۔ اگر ہم لوگ اس کیفیت کو فیل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ خوشو خضو کے ساتھ نماز اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ کر رہے ہو نا تو وہ چیز ہمارے اندر محفوظ بھی رہتی ہے۔ پھر اس کو مبارکن بھی کہا ہے، مطلب برکت والی بھی کہا ہے اور ہدایت والی بھی کہا ہے۔ تو برکت کے لحاظ سے وہاں پر جو ہے نا مطلب آب زمزم بھی ہے۔ تو آب زمزم کی خصوصیات اتنی زیادہ ہیں، لیکن بہت سے اس میں منرلز اس قدر ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے بہت سے حجاج کی جو تھکن ہوتی ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے، اتنے اس میں اچھے منرلز ہیں، لائک میگنیشیم، کیلشیم اور اتنا۔ پھر اس کے بعد اس میں اندر جو فلورائڈ اکثر واٹر میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک مناسب مقدار کی میں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جمز اس کے اندر نہیں رہتے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آب زمزم سے کسی کو مطلب واٹر کی وجہ مطلب وہ بلوٹنگس وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے نا، مطلب پانی سوٹ نہیں کرتا، تو ایسا کچھ کبھی نہیں ہوا آب زمزم کے پینے سے بھی کسی کو بھی کوئی وبائی اور اس کے علاوہ پھر وہاں پر حج میں اتنے لوگ جاتے ہیں، کبھی سنا ہے کہ وہاں سے کوئی بیمار ہو کے کسی سے کوئی بیماری اٹھا کے لے آئے؟ تو مطلب یہ وبائی امراض سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور وہ اتنا برکت والا ہے کہ زمزم کا کنواں آج تک خشک نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کے ذائقے میں ابھی تک کوئی فرق آیا ہے، اور نمکیات کی تعداد جو اس کی مقدار ہے وہ بھی آج تک وہی ہی ہے۔ اور اتنے دنوں اتنی دیر سے اتنے سالوں سے پانی ہے وہاں پر، بٹ ابھی تک وہاں پہ کوئی پودا، کوئی حشرات مطلب جو کیڑے مکوڑے مطلب کوئی ایسی چیز وہاں پر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اتنا صاف رکھا ہوا ہے، اور اس پانی کو شفا بھی کہا جاتا ہے۔ جو حجاج ہیں وہاں پر جاتے ہیں، زائرین جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کے لیے وہ شفا کا باعث بھی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ فی ہی اس میں آیت النشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم کے
اور میرا جو کہ داخل ہو سے کانا وہ ہو گیا امن امن والا، وللہ اور اللہ کے لیے، اللہ اوپر ناصر لوگوں کے حج کرنا ہے بیت اللہ کا، من استطاع جو کوئی استطاعت رکھتا ہو الہی اس کی طرف، سبیلاً راستے کی، ومن اور جو کہ کفر کرے فإن تو بے شک اللہ اللہ غنی بہت بے نیاز ہے علی العالمین تمام جہانوں پر۔ السلام علیکم خدیجہ، سوری میں آپ کو بیچ میں ڈسٹرب کر رہی ہوں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک، وعلیکم السلام۔ جی مجھے ترجمہ بھی سمجھنا ہے، لیکن اب میں زیادہ فوکس تلفظ پہ کرنا چاہتی ہوں، تو آپ بیچ میں بتا دیا کریں جہاں پہ 2 دفعہ پیش ہے 2 دفعہ زیر ہے تو کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ مجھے تلفظ بھی صحیح کرنا ہے۔ اوکے نو پرابلم، تجوید کا میں لاسٹ میں یہ تو ترجمہ تفسیر کا کر کے نا، کیونکہ بیچ میں ہاں جی، تجوید کا بتاؤں گی تو وہ فلو نہیں رہے گا، وہ ٹھیک فلو خراب ہو جائے گا، پھر اس کا لاسٹ میں آپ کو جو ہے نا وہ میں 5 منٹس اس کے فکس کر دوں گی۔ میں نے پہلے رکھا ہوا تھا، ٹھیک۔ یہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے یہ باقی سب نے، تو پھر میں نے بھی نہیں کنٹینیو کیا تو۔ نہیں، میں تلفظ سیکھنا چاہتی ہوں، میری غلطیاں ہیں مجھے لگتا ہے قرآن مجید میں اوکے، کافی میرے۔ غلطیاں سب کی ہوتی ہیں لیکن اچھی بات ہے ہوں، آپ نے کہہ دیا، تو انشاءاللہ اس نیکسٹ جو ہے نا وہ بھی سٹارٹ کر دیں گے اس کے لاسٹ میں، ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے، شکریہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے فی ہی، اس میں آیت و نشانیاں ہیں بیت واضحہ مقابل ابراہیم۔ اچھا، وہاں مقام ابراہیم میں پتھر جو ہے نا اوپر اور نیچے ہو جایا کرتا تھا ضرورت کے تحت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو تھا نا پتھر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پتھر خانہ کعبہ سے تھوڑا ہٹا کر مشرق میں کیا گیا تاکہ طواف کے لیے آسانی ہو جائے۔ جو انسان خود کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرے، تھکائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قدم کے نشان محفوظ کیسے نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر امام بھی بنایا۔ آج کل کے زمانے میں بادشاہ خود کی نشانی میں امانت بناتے ہیں، پھر وہ کھنڈر میں بدل جاتی ہے، اور وہاں جا کر دل میں اداسی ہوتی ہے کہ بنانے والے لوگ کہاں گئے، اور مگر خانہ کعبہ جا کر خوشی ہوتی ہے، کہاں وہ بریاں مارتے ہیں اور کہاں یہ صرف ایک گھر کی خوشی۔ تو یہ یہاں پر اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امن رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امن کے اور بھی پوائنٹس ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قتل منع کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو درخت پر پودے ہیں وہ محفوظ ہیں، مطلب کسی حوالے سے جو حشرات کا جو شکار ہے وہ بھی نہیں الاؤ وہاں پر۔ پھر گری ہوئی چیز جو ہے وہ نہیں اٹھائی جاتی، مطلب گری ہوئی چیز اکثر ہوتا ہے نا گھوم جاتی ہے، وہاں پر ایسا نہیں کچھ بھی، نہ وہاں پر گالی دے سکتے ہیں، گری ہوئی چیز ایک اٹھا نہیں سکتے نا کوئی، پھر وہاں پر ہتھیار نہیں لے کے جایا جا سکتا، شکار نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ امن والی جگہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حج کرنا اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو ہے وہ جس پہ استطاعت ہو اس کے لیے فرض بھی کیا گیا ہے، کیونکہ اور حج جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، نہ اس میں ریاکاری ہو، نہ انسان کی نیت میں شاپنگ کرنا ہو کہ وہاں جا کے میں نے یہ چیز پرچیز کرنی ہے۔ حج کے لیے آنا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بولو، تو کہا کہ میری آواز ان تک کیسے جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم بلاؤ، میں پیغام پہنچا دوں گا، اور آج تک ہم تک وہ پیغام پہنچ رہا ہے حج کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ومن جو کہ کفر کر فإن اللہ، تو بے شک اللہ غنی بہت بے نیاز ہے، من العالمین تمام جہاں والوں سے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں فرق پڑتا کہ کوئی اس کی اللہ تعالیٰ کی بات اگر نہیں مانتا۔ میں اب چلاتی ہوں تلاوت، تو ترجمے پہ غور کرنا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين
فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق اللہ العظیم۔ آج ہم لوگوں نے اس چیز کا ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جو ہے سب سے محبوب چیز کو قربان کرنا ہے۔ انفیکٹ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ صدقہ باکس اپنے لیے بنائے، تو اگر تو وہ نہیں بنایا ہوا تو وہ لازمی ابھی تک بنا لیں اور ڈیلی اس میں صدقہ کرنے کی کوشش ٹرائی کریں، ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈ، لکھ لیں کہ اپنی جو محبوب چیز کون سی ہے، نیند ہے، کوئی دوستی ہے جو آپ کا ٹائم یوٹیلائز کر رہی ہے، آپ کا وقت ہے، کچھ بھی جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے نا، موبائل اگر، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم اگر موبائل آپ گھنٹہ استعمال کرتے ہیں، چلو اگر موبائل پسند ہے تو ظاہر سی بات ہے گھنٹہ نہیں استعمال کر سکتے، 6 7 گھنٹے استعمال کر ہوتا ہوگا، تو اس میں سے گھنٹہ نکال کر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو وقف کریں اور کچھ اچھی چیز موبائل پہ سن لیں، ٹھیک ہے؟ کہ اب اتنا یہ کام کرنا ہے، اور اچھا تجویز جو ہے ابھی یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں، فورتھ پارے سے ہی، ٹھیک ہے؟ اچھا، سارے ہی رولز فرسٹ ڈے میں ہی نہیں ہو جائیں گے، جو رول بتایا جائے گا اس کو پریکٹس کرنا ہے، مطلب جس حرف کا مخرج بتایا جائے گا اس کو پورے دن آپ نے وہ بولتے رہنا، تبھی وہ زبان پہ چڑھتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کی اتنا ٹائم ہم لوگ کا اسپینڈ ہو چکا ہوا ہے نا، تو وہ چیز زبان پہ چڑھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو اور پھر قرآن پاک کی تلاوت جب روز کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اپنا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب جب وہ حرف آئے تو اس پر فوکس کریں کہ کیا آپ کا وہ وہاں پہ حرف کی ادائیگی ٹھیک ہو رہی ہے، اور تلاوت کرتے وقت جب قرآن کی تلاوت گھر پہ اپنے قرآن کی پڑھ رہے ہیں نا، کوشش کریں اس میں بھی اونچی آواز سے پڑھیں، اتنی کہ آپ کے کانوں کو آواز آئے، آپ کے گلے نہ گلا کھلا ہوا ہو، جب جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں نا، یہ بالکل اتنی آواز ہونی چاہیے کیونکہ اس ہی میں آپ کا گلا بھی کھلے گا، اور جب تک گلا نہیں کھلتا وہ آواز ناک سے آتی ہے، اور ناک میں آواز جو ہے وہ قرآن پاک کی نہیں پڑھتے، اس کے حرف کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہوتی۔ اوکے، ویری فرسٹ یہاں پہ اسٹارٹ ہوتا ہے لن تنالوا البر۔ اب یہاں پر رول میں آپ کو فرسٹ جو یہ بتاؤں گی وہ ہے مد اصلی کا، لائک زبر کے بعد جب الف ہو، لائک نون زبر کے بعد الف ہے، تو آپ نے اس کو 2 حرکات کے برابر، مطلب جیسے 2 الف ہوں گی نا تو اتنا آپ نے لمبا کرنا ہوتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اس کے 3 ہوتے ہیں، یا تو زبر کے بعد الف ہو، پیش کے بعد واؤ، لیکن یہاں پر نہیں کریں گے کیونکہ واؤ کے بعد جزم نہیں ہے، الف خالی ہونا چاہیے، زبر کے بعد خالی الف ہو، ٹھیک ہے؟ ابھی کے لیے صرف اتنا کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی زبر کے بعد خالی الف ہو وہاں پہ 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے، اس کو تنالل نہیں پڑھنا، تنالل، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ تا کے پر کھڑی زبر ہے نا، یہ بھی وہی رول ہے، زبر کے بعد الف ہو یا کھڑی زبر ہو تو یہ سیم ہوتا ہے، حتی، مما، وما، پھر فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ، ٹھیک ہے؟ کل الطعام، عامی، پھر کانا، جہاں جہاں یہ ورڈز آئیں گے قرآن پاک پڑھتے وقت آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے جویریہ؟ جی سمجھ آئیے آپ کو؟ ٹھیک، آ رہی ہے، ہاں جی آ رہی ہے۔
ہوں تو ابھی جو ہے نا یہ لمبا کرنے والے جو الفاظ ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے، اور ٹھیک یہی آپ نے 94 آیت تک، ٹھیک ہے، اس کی تلاوت آپ نے ٹھیک مجھے وائس نوٹ میں سینڈ کرنی ہے، اور جہاں جہاں یہ رول اپلائی ہوتا ہوگا وہاں پہ اگر آپ نے نہیں کیا تو میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو مسٹیک بھی بتا دوں گی۔ اور عائشہ آپ نے بھی اگر اپنی ٹھیک تجوید کو بہتر کرنا ہے تو آپ بھی ابھی سے شروع کر لو، ٹھیک ہے؟ پہلے چلو یونیورسٹی ٹھیک ہے کے ساتھ تھوڑا بزی تھے ہم لوگ تو اب نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے نا تھوڑا ٹائم اب ملا ہوا ہے تو اس کو جو ہے تجوید پہ فوکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ایسے 30 منٹس کی ہماری یہ کلاس ہوتی ہے نا تفسیر کی، تو 5 to 10 منٹس پھر پلس کر کے اس میں یہ والا کام کر لیں گے، اب تو ویسے بھی یونیورسٹی کا تھوڑا برڈن ہلکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔